درود پاک کے متعلق ایک بات بہت زیادہ ہمیں پڑھنے اور سننے کو ملتی ہے کہ جو بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے اللہ کریم اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، اس کی پہاڑ جیسی مشکلات کو اس پر آسان فرما دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی درود پاک کی کثرت کا ایک واقعہ، ایک عاشق رسول کا واقعہ، ایک عاشق درود کا واقعہ کہ جو تھا تو بہت غریب، بہت تنگ دست، جب درود پاک کی کثرت کی تو اس پر کیسی کرم نوازی ہوئی، وہ کتنا نوازا گیا۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، سنیے گا۔ اللہ نے چاہا تو درود پاک سے جو آپ کی محبت ہے، جو آپ کی عقیدت ہے، اس میں خوب اضافہ ہو جائے گا۔ ایک شخص تھا جو بہت تنگ دست تھا، بہت مفلوق الحال تھا، بہت غریب آدمی تھا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کیا تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ تم درود پاک پڑھا کرو، یہ ہر مشکلات کا حل ہے۔ پھر درود پاک کے چند فضائل و برکات بتائے تو جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ درود پاک اتنا بابرکت وظیفہ ہے، اتنا مبارک وظیفہ ہے، تو درود پاک کے اس مبارک وظیفے سے اس کو عقیدت ہو گئی اور صبح و شام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا اس کے معمولات میں شامل ہو گیا۔ اب درود پاک پڑھتا ہی رہتا، صبح دوپہر شام، ہر گھڑی ہر لمحہ اس کی زبان پر درود پاک ہوتا، ہر وقت اس کی زبان درود پاک کی کثرت سے تر رہتی، درود پاک سے تر رہتی۔ تو اس کی ایک بیوی تھی جو کہ فاجرہ تھی، بہت بری عورت تھی، بدتمیز عورت تھی۔ اب اس عورت کو بڑا ناگوار گزرتا کہ جب یہ شخص درود پاک پڑھتا تو ایک مرتبہ چیخی چلائی اور کہنے لگی کہ کیا ہے، مرد بنو اور جا کر کما کر لاؤ، کیا ہر وقت درود پاک پڑھتے رہتے ہو، ہر وقت درود پاک پڑھتے رہتے ہو۔ یہ شخص بڑا پریشان ہوا، یہ اس کو درود پاک کے وظیفے سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ یہ درود پاک کے وظیفے کو ترک نہ کرنا چاہتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ بس مجھے ہر وقت حضور پر درود پاک پڑھنے کی توفیق ملتی رہے۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ وہی شخص ایک مہاجن کا مقروض ہو گیا۔ اب قرض خواہ نے قرض کا تقاضا کیا، اس کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، تو اس مہاجن نے عدالت میں کیس کر دیا۔ اب اس کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ پیسے دو، اس نے کہا میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ تو ایک ٹائم دیا گیا کہ اگر تم نے یہ پیسے نہ دیے تو پھر تمہیں قید کر لیا جائے گا۔ اب گھر آیا تو بیوی نے پوچھا کیا بنا، تو اس نے سب کچھ بتا دیا۔ تو اب اس عورت کو، اس شخص کو مزید ذلیل و رسوا کرنے کا موقع مل گیا اور خوب چیخیں چلائی، اسے ذلیل و رسوا کیا اور بتایا کہ دیکھا نا، میں تمہیں منع کرتی تھی کہ تم درود پاک نہ پڑھو، تم جاؤ جا کر کما کر لاؤ، آج دیکھا نا، تم نے انجام دیکھ لیا۔ اب یہ شخص بڑا پریشان ہوا، لیکن درود پاک کی کثرت کے وظیفے پر اسے بڑا یقین تھا، بڑا اعتماد تھا، پھر بھی تسبیح اٹھائی اور درود پاک پڑھنے بیٹھ گیا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا نا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو بے سہاروں کا سہارا ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، تو بڑی کرم نوازی فرمانے والا ہے۔ مولا میں تیرے حبیب سے بڑی محبت کرتا ہوں، تیرے حبیب کے اس مبارک وظیفے درود پاک سے بڑی محبت کرتا ہوں، مولا بڑا پریشان ہوں، کرم فرما۔ بس رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے کرتے، التجا کرتے کرتے اسے نیند آ گئی۔ نیند کیا آئی، گویا کہ قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور خواب میں ایک بہت ہی حسین و جمیل اور بہت ہی نورانی پروقار اور بہت پاکیزہ شخصیت تشریف لائی۔ تو یہ ان شخصیت کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ کون ہیں اتنے حسین و جمیل؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں وہی ہوں کہ جن پر تم درود و سلام پڑھتے ہو۔ اللہ اکبر، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فرماتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ شخص خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، پھر اپنی پریشانی کا تذکرہ کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، صبح اٹھ کر تم وزیر کے پاس جاؤ اور اسے جا کر یہ خوشخبری سنانا کہ تمہارا وظیفہ درود پاک ہم نے قبول کر لیا ہے، اور پھر اپنی پریشانی کا ذکر کرنا، اپنے قرض کا ذکر کرنا، وہ تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا۔ تو صبح جب وہ شخص بیدار ہوتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق پھٹا پرانا لباس پہنتا ہے اور وزیر کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ وزیر کی رہائش گاہ پر پہنچ کر دربانوں سے کہتے ہیں کہ میں نے وزیر سے ملنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی حیثیت اور اوقات دیکھی ہے، کہ تم انہی پھٹے کپڑے
پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ تم وزیر سے ملاقات کرو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے وزیر کو ایک پیغام پہنچانا ہے، میں نے ضرور وزیر سے ملنا ہے۔ تو وہیں دربانوں میں سے ایک دربان تھا جو بہت رحم دل آدمی تھا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم نے وزیر سے ملنا ہے نا، تو ہم جا کر ان سے پوچھتے ہیں، ان کی خدمت میں تمہارا ذکر کرتے ہیں، اگر تم سے ملاقات کی اجازت مل گئی تو ضرور تمہاری ملاقات وزیر سے کروا دی جائے گی۔ تو خیر جب دربان وزیر کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور تذکرہ کرتا ہے کہ ایسے ایک شخص آیا ہے کہ جو ہے تو بہت مفلوج حال اور پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہے، لیکن وہ ایک پیغام آپ کے نام لے کر آیا ہے، تو وزیر کہتا ہے ٹھیک ہے اسے لے کر آؤ۔ تو اس شخص کو وزیر کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، تو وہ وزیر کہتا ہے کہ کیا پیغام لے کر آئے ہو اور کس کی طرف سے تم پیغام لے کر آئے ہو؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں، ان کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ جن پر تم درود پاک پڑھا کرتے ہو، جن پر آپ درود پاک پڑھا کرتے ہو۔ اور سنو، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وزیر سے کہنا کہ ہم نے تمہارے درود پاک کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سن کر وزیر خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ پھر وہ غریب شخص اس وزیر سے اپنی پریشانی کا ذکر کرتا ہے کہ میں مقروض ہوں اور میرے حضور نے فرمایا تھا کہ تم صبح وزیر کے پاس چلے جانا، وہ تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا۔ تو وزیر جو ہے وہ بہت سارا سمجھے کہ مال و دولت اس شخص کو دیتا ہے، اور وہ شخص پیسے بہت سارا سمجھے کہ اشرفیاں اور بہت سارا مال و دولت لے کر اپنے گھر کو روانہ ہوتا ہے، اور خوشی خوشی اپنے بیوی کے ہاتھ پر سارا مال رکھ دیتا ہے۔ اب وہ خاتون جب اتنے سارے مال کو دیکھتی ہے تو خوشی سے جھوم اٹھتی ہے، اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وظیفہ درود و سلام بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے۔ جو اس وظیفے کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگ دستی سے نکال دیتا ہے، ہر مشکل کو اس پر آسان فرما دیتا ہے، اس کی ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ تو وہ شخص اپنی بیوی کے ہاتھ پر مال و دولت رکھ کر اب درود پاک کی کثرت کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔